السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اس کی توجہ کی ضرورت ہے کہ میرا چہرہ اس طرف ہے اور آپ میں سے اکثر کا چہرہ یوں ہے، اور مخاطب اور خطاب کا مطلب ہی آمنے سامنے ہونا ہے، تو آپ سارے اگر اس طرف ہو جائیں، اپنے چہرے اس طرف پھیر دیں، اور یہ جو حضرات بیٹھے اگر آپ کے سامنے آ جائیں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفى ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبى، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ واصحابہ المتأدبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ پیارے آقا علیہ السلام پر درود شریف پڑھنے کے بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو شخص دن بھر میں پیارے آقا علیہ السلام پر 50 مرتبہ درود پڑھتا ہے، کل بروز قیامت پیارے آقا علیہ السلام اس شخص سے مصافحہ یعنی ہاتھ ملائیں گے۔ صلو علی الحبیب۔ زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئی اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، اور عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عقل کو تنقید سے فرصت کہاں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ، اور عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ حمد اور صلاۃ کے بعد معزز علماء کرام اور عشاقان رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ اس عظیم محفل کا حصہ بنے، اور خصوصاً قاری و حافظ زاہد صاحب اور خورشید بھائی کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دی اور آپ نے اپنے گھر میں سب کو اس وجہ سے جمع کیا کہ پیارے آقا علیہ السلام کا ذکر ہو، تو یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ چنانچہ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ چونکہ ہم یہ جو محفل ہے میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے موسوم ہے، تو میں اس حوالے سے چند کلمات ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ، فلیفرحوا، چاہیے کہ یہ مسلمان خوشیاں منائیں۔ بالکل لفظی ترجمہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اب اللہ کا فضل اور اس کی رحمت کیا ہے، تو اگر میں تفسیر گننے لگ جاؤں تو کئی وقت گزر جائے گا۔ اگر ہم تفسیر جلالین کو دیکھیں، تفسیر تبری کو دیکھیں، تفسیر ابن خزیمہ کو دیکھیں، البدایہ والنہایہ، جو تفسیر آپ اٹھائیں، سب نے یہاں پر رحمت اور فضل سے مراد لکھا ہے کہ یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر معترض اعتراض کرتا ہے کہ یہاں پر فضل سے حضور کی خصوصیت کیسی؟ حضور تو خود قرآن کو ہمارے سامنے بیان کر رہا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، کہ محبوب آپ فرما دیجئے میں تو فقط تمہاری طرح ایک بشر ہوں، تو پھر فضل اور رحمت کی بات کیسی ہے؟ تو اگر اس آیات پر، آیت کریمہ پر غور کیا جائے تو یہاں پر دو چیزیں ہیں، ایک یہاں پر مثل ہے
مسلیت ہے اور دوسری بشریت ہے، اور یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ مسلیت ایک الگ سوچ، الگ فکر ہے، اور بشریت ایک الگ چیز کا نام ہے۔ شان بشریت ایک الگ چیز ہے، مسلیت ایک الگ چیز ہے۔ کچھ نقطے آپ کے سامنے رکھ کر یہ سمجھانا چاہتا ہوں کہ مسلیت کیا ہے اور بشریت کیا ہے۔ مسلیت یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک تھے، پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ مبارک سے ٹچ کرتے تھے، مس کرتے تھے، اور ہمارے بھی ہاتھ، ہم بھی ہاتھوں سے مس کرتے ہیں، چھوتے ہیں۔ اب بشریت مصطفیٰ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کے ہاتھ جس سر پر لگ جاتے 100 سال گزر جاتے لیکن سر کے بال کبھی سفید نہ ہوتے۔ مسلیت یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا پسینہ مبارک تھا اور ہمیں بھی پسینہ آتا ہے۔ بشریت کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام کا پسینہ اس قدر خوشبودار تھا کہ دنیا کی کوئی مشک اور عنبر بھی اس خوشبو تک نہیں پہنچ سکتی۔ مسلیت یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کا بچپن مبارک تھا، پیارے آقا علیہ السلام بچپن مبارک میں کھیلا کرتے تھے، اور ہمارا بھی ایک بچپن تھا، ہم نے بھی بچپن میں کھیلا ہے۔ بشریت کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام پگورے میں لیٹ کر آسمان کے چاند سے کھیلا کرتے تھے۔ مسلیت یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے کان مبارک تھے اور ہمارے بھی کان ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام سماعت فرماتے تھے، سنا کرتے تھے، اور ہم بھی سنتے ہیں۔ بشریت مصطفیٰ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام فرش پر بیٹھ کر عرش کی باتیں سنا کرتے تھے۔ مسلیت یہ تھی کہ پیارے آقا علیہ السلام کے قدمین مبارک تھے، پیارے آقا علیہ السلام چہل قدمی فرمایا کرتے تھے، اور ہمارے بھی قدم ہیں، ہم بھی چہل قدمی کرتے ہیں۔ بشریت مصطفیٰ کیا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام جس گلی اور جس محلے سے گزرتے وہ محلہ خوشبو سے معطر اور منور ہو جاتا۔ یہ ہے میرے بھائیوں مسلیت اور بشریت۔ لہذا مسلیت ایک الگ سوچ ہے اور بشریت ایک الگ شان ہے پیارے آقا علیہ السلام۔ تو یہاں پر رحمت اور فضل سے مراد پیارے آقا علیہ السلام کی ذات ہے۔ اور پھر تفسیر کے علماء نے 5 طریقے لکھے ہیں کہ قرآن کی تفسیر کس طرح کی جا سکتی ہے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ قرآن کی ایک آیت کریمہ سے اس کی تفسیر دوسری آیت کریمہ سے کرنا۔ آپ اگر توجہ رکھیں گے تو آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ میں کس سے کہانیاں نہیں سنایا کرتا ہوں، میں علمی بات سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ تفسیر کے 5 طریقے ہیں۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ قرآن کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت سے کرنا، اور یہ سب سے اتھینٹک طریقہ ہے۔ کیسے؟ جیسے یہاں پر اس آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے فرمایا کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت پر خوشیاں مناؤ۔ اب رحمت اور فضل سے کیا مراد ہے؟ دوسری آیت کریمہ میں رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مؤمنین پر احسان فرمایا، ان پر فضل فرمایا کہ ان میں ایک نبی کو مبعوث فرمایا۔ اب پتہ چلا قرآن کی ایک آیت سے اگر ہم ایک آیت کی دوسری آیت سے تفسیر کرتے ہیں تو تب بھی معنی یہی نکلتا ہے کہ پیارے آقا علیہ السلام اللہ کی رحمت بھی ہے اور اللہ کا فضل بھی ہے۔ اور اگر ہم صحابہ کرام، ہم فقہاء کرام، ہم مفسرین کے اقوال کو اٹھاتے تو سارے مفسرین کرام اس بات پر متفق ہیں کہ یہاں پر فضل اور رحمت سے مراد ذات مصطفیٰ ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ تو جب یہ بات واضح ہو گئی کہ رحمت اور فضل سے مراد ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور دوسری طرف حکم ہوا کہ اللہ کی رحمت اور اس کے فضل پر خوشیاں مناؤ۔ اب یہ خوشیوں کا حکم کیوں ہوا؟ تو جب ہم نے اس آیت میں دیکھا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا،
رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان فرمایا مؤمنین پر کہ تم نے ایک نبی کو مبعوث فرمایا، اور آخر میں فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، فرمایا تم تو کلی گمراہی میں گر چکے تھے، تم تو جہنم کے ایندھن بن چکے تھے، تم تو نعوذ باللہ اپنی بیٹیوں کو زندہ دفنانے والے لوگ تھے، تم تو ماں سے نکاح کرنے والے لوگ تھے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے آ کر تمہیں یہ سمجھایا کہ بیٹیاں کیا ہے، تمہیں بتایا کہ ماں سے تو نکاح نہیں کیا جاتا ہے، ارے ماں کے قدموں تلے تو جنت ہے۔ ارے جس نبی نے تمہیں جہنم سے نکال کر جنت پہ لا کر کھڑا کر دیا، اب بھی اس نبی کے آنے پر خوشیاں نہ ہو؟ فرمایا فَلْيَفْرَحُوا، خوشیاں مناؤ۔ علماء کرام تشریف فرما ہے فَلْيَفْرَحُوا مطلق ہے، اصول فقہ کی بنیاد پہ اگر ہم دیکھیں تو فَلْيَفْرَحُوا مطلق ہے۔ کیا مطلب؟ خوشیاں کس طرح منائے مولا؟ اگر ہم جلسہ کریں تو فتویٰ آتا ہے کہ یہ تو بدعت ہے، اگر ہم جلوس کریں تو فتویٰ آتا ہے کہ یہ بدعت ہے، مولا کیا کریں؟ مولا کرے تو کیا کرے؟ فرمایا قرآن میں غور کرنے کا حکم ہے، فَلْيَفْرَحُوا مطلق ہے، لہٰذا جب یہ مطلق ہے، جب تم چاہو جلسہ کرو تو چاہو جلوس کرو، لہٰذا قرآن کے مطلق کو تم مقید نہیں کر سکتے، جسے خدا نے مطلق رکھا تم اسے مقید نہیں کر سکتے، یہ پابندی ہم پر نہیں لگا سکتے۔ اگر اصول فقہ سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ پڑھ لے، سمجھ لے فَلْيَفْرَحُوا مطلق ہے، لہٰذا یہ نہیں کہا جا سکتا ہے علم کی روشنی میں، فقہ کی روشنی میں، اصول فقہ کی روشنی میں کہ جلسہ کرو جلوس نہ کرو، جلوس کرو جلسہ نہ کرو، قعود کرو قیام نہ کرو، لہٰذا فَلْيَفْرَحُوا مطلق ہے۔ بیٹھ کر بھی حضور کی آقا کی صلاح خانی کرو، کھڑے ہو کر بھی حضور کی صلاح خانی کرو، چل کے بھی حضور کی صلاح خانی کرو، سبحان اللہ۔ فَلْيَفْرَحُوا، اور صرف بات یہیں پر نہ رہی کہ فَلْيَفْرَحُوا سے کوئی یہ کہے کہ جائز ہے، فرمایا ہوا خیرٌ، یہ جو خوشیاں منا رہے ہو یہ بہتر ہے، کس سے؟ مما یجمعون، ہر اس چیز سے جو وہ لوگ جو جمع کر رہے ہو۔ ما عام ہے لفظ ما، کیا مطلب؟ فرمایا جو عبادت کرنا چاہتے کر لو، نمازیں پڑھنا چاہتے پڑھ لو، صدقات دینا چاہتے ہو دے دو، خیرات دینا چاہتے ہو دے دو، لیکن ان سب سے بڑھ کر اگر کوئی عبادت ہے تو وہ پیارے آقا علیہ السلام کی ولادت پر خوشی منانا ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آمد مصطفیٰ، سرکار کی آمد، کونینی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد۔ اور پھر یہ سوچ دینا اسلام کے اندر یادگار نہیں ہے، اسلام کے اندر سیلیبریشن نہیں ہے، یہ سوچ بالکل غلط ہے۔ اگر ہم سوچ کریں، غور و بچار کریں، یہ جو 5 نمازیں دن بھر میں آپ پڑھتے ہیں یہ بھی کسی نہ کسی نبی کی سیلیبریشن ہے اور یادگار ہے۔ ہم فجر کی نماز کی بات کرتے ہیں تو فجر جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترے اور آپ توبہ استغفار کرتے رہیں، دعائیں کرتے رہیں، جس وقت آپ کی توبہ قبول ہوئی تو فجر کا وقت تھا، اور اس وقت آپ نے بطور شکرانہ 2 رکعت پڑھے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے وہ 2 رکعت شکرانہ کو اس امت کے لیے فرض قرار دیا۔ اور ظہر کی نماز حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے، جب آپ کے ہاں آپ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، آپ کی ولادت ہوئی، تو آپ نے بطور شکرانہ 4 رکعت نماز پڑھی، تو اللہ تعالیٰ نے اس 4 رکعت کو اس امت پر فرض کر دیا۔ تو مطلب کیا ہوا کہ آپ ہر دن ظہر کی نماز 4 رکعت پڑھ کر ولادت اسحاق منا رہے ہو، اور عصر کی نماز یہ کس کی یادگار ہے، یہ کس کی سیلیبریشن ہے؟ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال کے لیے سلا دی، موت دے دی۔ جب اٹھے تو رب ذوالجلال نے فرمایا تو کتنی دیر سویا رہا؟ نبی تھے یہ، تو یہ عرض کرنے لگے یا اللہ میں ایک دن بھر یا دن کا کچھ حصہ۔ رب ذوالجلال نے فرمایا نہیں، بلکہ تو 100 سال کے بعد جا کے زندہ ہوا۔ تو اس پر عزیر علیہ السلام نے
عصر کا وقت آپ نے 4 رکعت بطور شکرانہ ادا کی. کتنے؟ یہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کی یادگار ہم منا رہے ہیں. اور مغرب کی نماز ایک روایت، کچھ روایتیں جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور کچھ روایت میں ملتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام کہ آپ نے جب طویل عرصہ بیماری گزاری تو اس کے بعد بطور شکرانہ آپ نے نماز پڑھنا شروع کی. آپ 4 رکعت پڑھنا چاہ رہے تھے، لیکن جب آپ نے 3 رکعتیں مکمل کی تو کمزوری کی وجہ سے آپ چوتھی رکعت کے لیے اٹھ نہ سکے، لہذا آپ نے تیسری رکعت پر سلام پھیر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اس امت کے لیے فرض قرار دیا. سبحان اللہ. تو میرے بھائیو، یہ ساری نمازیں جو ہیں یہ انبیاء سے منسوب ہے. یہ عبادت ضرور ہے لیکن ایک یادگار بھی ہے. اسی طرح اگر ہم مناسک حج کی طرف جاتے تو سارے کے سارے حج کے جو مناسک جو ارکان ہیں وہ کسی نہ کسی نبی سے جڑے ہوئے. لہٰذا یہ کہنا اور یہ سوچ دینا اور شیطان کا ذہن میں آ کر یہ وسوسہ پیدا کرنا کہ اسلام کے اندر سیلیبریشن نہیں ہے، بالکل اسلام کے خلاف ہے. تو جو میں نے آپ کے سامنے کلمات پیش کیے ہیں بتقاضۂ بشریت، اگر اس میں مجھ سے کچھ کمیاں کوتاہیاں ہوئی تو اللہ تعالیٰ سے دعاگو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرما دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی